بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ حسن حق واقف اسرار جلی یاد آیا، حسن حق واقف اسرار جلی یاد آیا، مرکز فقر دو عالم کا ولی یاد آیا، اور جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ انجمن غلامان مصطفیٰ چک 750 گاف بے پیر محل میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اہل علاقہ گاؤں کے تمام رہنے والے عشاق رسول اور بالخصوص ان لوگوں کو کہ جو محفل کے آغاز میں ہی آ کر محفل کا حصہ بن گئے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے گھر بار کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ چلو سرکار کی میلاد کی محفل میں چلتے ہیں، گھر سے جو یہ سوچ لے کر آیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خاص رحمت نازل فرمائے۔ اس خطے پر جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل ہر سال بلا ناغہ منعقد ہوتی ہے، اللہ کریم اس علاقے پر خاص رحمت نازل فرمائے، اس علاقے کے رہنے والوں پر، اس مسجد پر، مسجد کے نمازیوں پر، اور انتظامیہ جو اس محفل کو بلا ناغہ منعقد کرتی ہے۔ جس شخص نے اس محفل کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے، جس نے ایک بندے کو بھی دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے۔ میں نے سنہری بات مجھے کہا گیا کہ جو آپ ٹیلی ویژن کے رمضان کے پروگرام میں روزانہ پیش کرتے ہیں وہ ضرور سنانی ہے، تو میں کوئی ایک سینکڑوں اس طرح کی چیزیں میں نے پیش کی ہیں، اس میں سے میں ایک آج سنا دیتا ہوں۔ میں نے سنانی تھی بعد میں، لیکن میرا دل چاہا کہ جو پہلے آ گئے ہیں نا، یہ تحفہ ان کو دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ابھی گھروں سے نہیں نکلے، تو جو پہلے آئے ہیں ان کا رتبہ پہلے ہے، ان کا رتبہ بلند ہے، تو تحفہ ان کے لیے ہونا چاہیے۔ بعد میں ویڈیو پہ دیکھتے رہیں، سارے دیکھیں، بات تو جہاں تک پہنچنی چاہیے، زیادہ آگے پہنچنی چاہیے، لیکن میں آپ لوگوں کو تحفہ دے رہا ہوں یہ سنہری بات کا۔ اور آج کی سنہری بات ہے وضو کے حوالے سے۔ وضو میں بھی ایک چیز، صرف ناک میں پانی ڈالنا۔ میرے آقا نے ہمیں وضو کا طریقہ بتایا کہ جب وضو کیا جائے تو اس میں ایک رکن ہے، ناک میں پانی ڈالنا، اور پانی ناک کی ہڈی تک ڈالنا چاہیے، ہے؟ یہ آپ سب کو پتا ہے کہ ناک کی، اس کو ناک کا غسل بھی کہتے ہیں، ناک کو غسل دینا،
میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کے پورے جسم میں سانس لینے کا ایک ہی مقام ہے اور وہ ہے ناک۔ انسان سانس لیتے ہوئے 24 گھنٹے میں 500 کیوبک فیٹ ہوا اپنے اندر داخل کرتا ہے۔ 500 کیوبک فیٹ ہوا روزانہ انسان کے ناک کے ذریعے انسان کے اندر جاتی ہے۔ اب اس ہوا کے ساتھ ساتھ ناک میں پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے، جو اب پولیوشن ہے، مٹی ہے، دھواں ہے، جراثیم ہے، وہ سب انسان کی ناک کے ذریعے اندر جاتے ہیں۔ اور سائنس کہتی ہے کہ اگر ناک کو بار بار نہ دھویا جائے تو دائمی نزلہ ہو سکتا ہے، ناک کے اندر زخم بن سکتے ہیں۔ اس لیے سائنس کہتی ہے کہ اس کو ناک کو دھوتے رہنا چاہیے۔ یہ سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے، میرے آقا نے ہمیں یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ جب سائنس، ان سائنسدانوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، میرے آقا نے تو ہمیں بتایا دن میں 5 بار ناک کو دھو اور ہڈی تک پانی ڈالو، ایسے کہ پانی ہڈی تک جائے، ناک دھو۔ سائنس آج اس کے فائدے بتا رہی ہے کہ اس سے جو شخص وضو اچھی طرح کرے اسے دائمی نزلہ نہیں ہو سکتا ہے، دائمی نزلہ اسے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہمیں سائنس آج بتا رہی ہے، میرے آقا نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ پھر دوسری بات ہے اس سے جڑی ہوئی ایک بات، وضو اس لیے کرنا کہ میں دائمی نزلے سے بچ جاؤں، مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وضو کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے مجھے کہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس فرق کو ذرا سمجھیں۔ میرے آقا علیہ السلام ایک گھر میں گئے، نیا گھر بنایا ہے، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، سرکار نے فرمایا جی بہت اچھا گھر بنایا ہے۔ ایک کھڑکی بنائی تھی اس نے، روشن دان، اسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ روشن دان ہی کہتے ہیں، روشن دان بنایا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ نیا گھر بنایا ہے تو اس میں ایک روشن دان بنایا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس سے ہوا آتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر اس نیت سے بناتے کہ اس سے اذان کی آواز آتی ہے تو کیا ہوا نہ آتی؟ ہوا تو تب بھی آتی، لیکن تجھے اذان سننے کی نیت کا ثواب مل جاتا۔ سمجھے آپ میری بات؟ کون کون سمجھ گیا وہ ہاتھ اٹھائے گا کہ نیت کا کتنا اثر ہے، نیت کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے نیت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بہت بڑے صحابی، حضرت فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک درخت کی ٹہنی سے اپنے امامہ شریف کو، جیسے یہ بزرگوں نے باندھا ہوا ہے نا، امامہ باندھا ہوا تھا، اس بیٹا بیٹھ جاؤ، امامہ باندھا ہوا تھا، اس درخت کی ٹہنی سے اپنے امامے کو اٹکاتے تھے۔
وہ کھل جاتا تھا، پھر باندھتے تھے، باندھ کے پھر اٹکا دیتے تھے، وہ پھر کھل جاتا تھا، پھر باندھتے تھے، باندھ کے پھر ٹہنی پہ اٹکاتے تھے، وہ پھر کھل جاتا۔ جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ عجیب کام کر رہے ہیں، بار بار امامہ باندھتے ہیں، خود ہی اٹکا دیتے ہیں اس ٹہنی میں، وہ کھل جاتا ہے، پھر باندھتے ہیں، پھر اٹکاتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حکمت کا علم تو مجھے نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے میں مدینے کے تاجدار کے ساتھ اسی جگہ سے گزرا تھا، اسی درخت کی ٹہنی سے اٹک کر میرے آقا کا امامہ کھل گیا تھا۔ حکمت کا علم مجھے نہیں ہے، میں تو آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ مجھے حکمت کا علم نہیں ہے، میں تو بس آقا کو دیکھا تھا، میں تو وہی عمل کر رہا ہوں۔ تو نیت یہ ہونی چاہیے، فائدے اپنی جگہ، ایسا کوئی سائنس بنی نہیں ہے جو میرے آقا کے حکم کے فائدے نہ بتائے۔ میرے آقا کے ہر حکم میں بے شمار حکمتیں ہیں، ایسی ایسی حکمتیں ہیں جہاں آج تک انسان اور سائنس پہنچ بھی نہ پائی۔ میرے آقا نے تو جو حکم دیے اس کی اتنی حکمتیں ہیں، لیکن حکمت کے لیے عمل نہیں کرنا، عمل اس لیے کرنا ہے کہ زہرا کے بابا نے یہ کام کیا ہے، بس بس یا رسول یا غوث۔ یہ ہم لیکن نا اپنے عقیدے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ جو سنہری بات میں سناتا ہوں، یہ اس لیے سناتا ہوں کہ جو کوئی غیر مسلم بھی سنے، بچے نوجوان، یہ پڑھے لکھے بچے ہیں نا، یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی جو ناک میں پانی ڈالتے ہیں کیا مطلب ہے، منہ میں ڈال کر غرارے کرتے ہیں کیا مطلب ہے، یہ مسح کرتے ہیں کیا مطلب ہے۔ وضو کا ایک طریقہ میرے آقا نے بتایا ہے، میں صرف وضو کی بات کر رہا ہوں آج، بتایا ہے۔ پھر ہاتھ دھوتے ہیں کونیوں سمیت، سر کا مسح کرتے ہیں، کانوں میں انگلی ڈالنی، کان صاف کرنے، مسح کرنا، پیر دھونا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں حکمت تو وہ ان کو ان کا یقین عقیدہ مزید پختہ کرنے کے لیے بس، ورنہ اس کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ میرے آقا نے کیا ہے، اس سے بڑی حکمت کوئی نہیں ہے۔ آقا نے کیا ہے، سب سے بڑی حکمت ہی یہی ہے، میرے آقا نے کیا ہے، بس آقا کی سنت ادا کر رہا، سمجھ گئے؟ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین صاحب ماشاءاللہ ہر سال میرا خیال ہے کوئی 10-12 سال تو ہو گئے ہوں گے مجھے آتے ہوئے، 17واں سال ہے مجھے یہاں آتے ہوئے، مجھے آتے ہوئے کتنے ہو گئے؟ میرا خیال ہے کوئی 4-5ویں دفعہ تو آیا ہوں میں، تو یہ ماشاءاللہ 17ویں محفل ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک دو نئے کلام بھی اور پھر باقی جو فرمائشیں ہیں میں انشاءاللہ آپ کی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ممتاز و محترم قاری جناب قبلہ قاری محمد ریاض قادری صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ چاہت ساؤنڈ والے ماشاءاللہ بہت اچھے، اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔